السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو دوزخ بنائی اور ایک جنت بنائی ہے۔ دوزخ میں انسان چاہتا ہے کہ میں دوزخ میں نہ جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ جب دوزخ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو انسان ڈرتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دل سے دوزخ کے بارے میں جو اللہ نے کھل کے بیان کی ہیں اس کو سن لے تو انسان ڈرنے لگتا ہے، اور اگر جنت کے بارے میں وہ سن لے تو وہ طلب کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی ہیں، دوزخ اور جنت، یعنی کہ جہنم اور جنت۔ جہنم گناہگار لوگوں کے لیے اور جنت ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اب دوزخ کے بارے میں ایسا ہے کہ جب انسان دوزخ کے بارے میں سنتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ سنتا ہے یا کوئی حدیثیں سنتا ہے تو انسان ڈرنے لگتا ہے اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہے کہ میں جنت میں چلے جاؤں، دوزخ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ دوزخ میں چلا جائے، لیکن ہم ہی ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میں دوزخ میں ڈالوں، لیکن بندہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ تو اس لیے دوزخ میں وہ اس لیے جائے گا کیونکہ جو کام اللہ منع کرتا ہے اور اس کا رسول منع کرتا ہے تو وہ اسی کام کو کرتا ہے۔ اور دوزخ کے بارے میں ایسا ہے کہ دوزخ کی آگ اتنی خطرناک ہے، دوزخ کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ بس اللہ سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دوزخ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جب انسان کو ڈالا جائے گا، جیسے کہ جب لوہے کو کسی آگ میں تپایا جاتا ہے، اسے جلایا جاتا ہے تو اسے انگارہ بن جاتا ہے بالکل۔ جب انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی چمڑی ایسی ہو جائے گی، بالکل لال سرخ ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ اتنی خطرناک آگ ہے۔ اور جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے لیے ایسا ہے، جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا تو انسان کی جب وہ آگ ہلکی ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھڑکا دے گا، اور اس دوزخ میں انسان کو پیپ پلائی جائے گی، اور پیپ بھی ایسی ہوئے گی انسان گھوٹ گھوٹ کر نیچے اتارے گا، لیکن وہ ایسی ہوگی کہ اس سے گھوٹ گھوٹ کر بھی نیچے نہیں اترے گی، گلے سے نیچے نہیں جائے گی۔ وہ اتنی خطرناک پیپ ہوئے گی، اور وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، اور وہاں پر انسان نہ ہی مرنے کا ہوگا، یعنی کہ موت نہیں آئے گی، نہ ہی زندہ رہے گا، وہ اس حالات میں ہو جائے گا۔ اور دوزخ ایک ایسی ہے جہاں پر چیل پکار مچی ہوگی، اور جب ان کے لباس ان کے اوپر پہنائے جائیں گے تو ان کے اوپر وہ گرم پانی ڈالا جائے گا کہ ان کی کھال جو ہے اور اندر کے جتنے بھی پارٹس ہیں سارے گل جائیں گے۔ یہ حالات ہوئیں گے دوزخ کے، اور انسان یہی سوچے گا کہ کافی لوگ یہی سوچیں گے کاش ہم مٹی ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں ہی موقع ہے کہ اس دوزخ سے بچنے کا دنیا میں موقع ہے، اور اس کے بعد موقع نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب تک دنیا میں ہے اللہ سے معافی مانگ لے اور دوزخ سے بچ جائے، اور اس کے بعد اسے موقع نہیں ملے گا، وہاں پر پھر جہنم میں جائے گا۔ اور جہنم کی آگ اتنی سخت آگ ہے کہ ہم نے جیسے بتایا آپ کو کہ اگر ان کے اوپر گرم پانی، یہ تو گرم پانی کی بات ہے، جب گرم پانی ان کے اوپر کھولتا ہوا ڈالے جائے گا تو ان کی کھال بھی گل جائے گی، اندر کی چیزیں جو وہ بھی گل جائیں گی۔ یہ تو گرم پانی کی طاقت ہے، اب سوچو جو آگ ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ اور کھانے پینے کی چیزیں، یہ پیپ جو پلایا جائے گا وہ کتنی خطرناک ہوگا۔ اور وہاں پر انسان کو موت وہاں نہیں آئے گی۔ اگر یہاں پر دنیا میں انسان جل جائے تو یہاں پر مر جائے گا، لیکن وہاں مرے گا بھی نہیں، اور وہاں پر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس لیے موت سے پہلے جہنم سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں
खुद आयत बताई हैं, खोल खोल के बताई हैं कि जो जहन्नम में जाएगा तो उसके साथ ऐसा किया जाएगा, वो ऐसा होगा, सब चीज़ें बताई हैं। ये भी बता दिया है कि जहन्नम में क्या क्या अजाब दिया जाएगा। ये सब चीज़ों के बारे में जब आपको पहले ही बता दिया गया, हम सबको पहले ही बता दिया गया, लेकिन हम ऐसे हो चुके कि अब भी हम सुधरने के लिए तैयार नहीं। एक चीज़ तो वो होती है कि इंसान को नहीं पता, नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, और एक चीज़ वो है कि अल्लाह ने सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि ये हम जो कुफ्र करते हैं उनके लिए अजाब दिया जाएगा, जो नमाज़ छोड़ते हैं उन पे ये अजाब दिया जाएगा। हर चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। हमें ये मालूम है कि मौत आनी है, हमें ये भी मालूम है अल्लाह ने जन्नत भी बनाई, जहन्नम भी बनाई है, हमें ये भी मालूम है मैदान हश्र में हिसाब किताब भी होगा, हमें ये भी मालूम है हम पुरसरात पर भी चलेंगे, हमें ये भी मालूम है कि जिसके नामे अमाल अच्छे होंगे उसे दाने हाथ में दिया जाएगा, हमें ये भी मालूम है कि जिस नामे अमाल तोले भी जाएंगे, हमें ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला जो गुनाहगार हैं उनसे सख्ती से भी अजाब लेगा। हमें सब मालूम है, लेकिन हम फिर भी अमल नहीं करते। हमें सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल बता के चले गए। कब्र के बारे में हमें बता के चले गए, कब्र में क्या होता है, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। आज हम फिर भी सुधरने के लिए तैयार नहीं। अगर हमें सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमें गुनाह की तरफ हम जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर ध्यान में ये नहीं तो दूसरा ध्यान ये रखना है मौत हमें हर हाल में आनी है। अगर इंसान इसको नहीं सोच सकता तो ये सोच ले कि अल्लाह ने दोज़ख भी बनाई है। अल्लाह देख रहा है हर हाल में, अल्लाह ने मौत भी बनाई है, मौत आएगी, अल्लाह ने दोज़ख भी बनाई है। तो इसलिए मौत से पहले पहले हम या तो दोज़ख के रास्ते पर चल जाएं या जन्नत के रास्ते पर चल जाएं, वो अल्लाह ताला ने सब बता दिया गया है। अल्लाह ताला ने खुद ने ये फरमा दिया है कि आने वाला अजाब जो है हमने उसे तुम्हें बता दिया है, और वो दिन आकर रहेगा, और अनकरीब जो अजाब आने वाला है उसके बारे में भी हमने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम नेक अमाल करो या बुरे अमाल करो, अब तुम्हारे हाथ में है। अब ऐसा होता है कि बयान सुनते हैं या नमाज को गाएं या कलाम पाक पढ़ते हैं, दिल हमारा ये करता है कि हम नेक बन जाएं, फिर उसी हालत पे आ जाते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम नमाज को दिल से नहीं पढ़ते, कुरान को दिल से नहीं पढ़ते, कोई बात सुनते हैं हम दिल से नहीं सुनते। जब तक हम कोई दीन की बात सुनेंगे, जहन्नम की बात सुनेंगे, कलाम पाक का तर्जुमा सुनेंगे, तफसीर सुनेंगे, जब तक हम ईमान में ऐसे हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हमें नेक बना दे, हमें गुनाहों से बचा ले, हम सब चीज़ें करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं मस्जिद से, फिर उसी हालत पर आ जाते हैं, क्योंकि हम दिल से नहीं सुनते बयान, हम दिल से नहीं पढ़ते नमाज, हम दिल से नहीं पढ़ते कलाम पाक। नमाज पढ़ते हैं जहन हमारे चारों तरफ होता है, कलाम पाक पढ़ते हैं चारों तरफ जहन होता है। ऐसे ही जो कोई दीन की बात सुनते हैं, कुरान का तर्जुमा सुनते हैं, जहन हमारे चारों तरफ होता है। अगर कोई बंदा मस्जिद से कोई बात सुनकर निकला है, उसमें सब हैं, हम भी हैं, अगर कोई बात सुनकर निकले हैं तो बाहर आके सब भूल जाते हैं कि अंदर क्या बताया था। कोई पूछेगा क्या बताया था, यार मैं भूल गया। अगर यही कोई गुनाह वाली चीज़ होती, यानी कि जो गुनाहों की तरफ लेकर जाती है, अगर यही वो चीज़ होती तो इंसान याद रखता। अब ऐसा है कि कुछ लोग फिल्में देखकर आते हैं, उससे आप पूरी स्टोरी सुन सकते हैं कि शुरू से आखिर तक क्या हुआ। ऐसा होता है जैसे कि अगली फिल्म वही बना देगा। लेकिन हम जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बारे में क्या बताया, अल्लाह के बारे में क्या बताया, और उन्होंने जो बयान किया है उसके बारे में, किस चीज़ के बारे में बयान किया है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर हमें समझ में आ भी गया तो हम आधे घंटे बाद भूल जाएंगे। और ये वजह क्या होती है, ये इसलिए भूल जाते हैं हम क्योंकि हम दूसरों को नहीं बताते। अब हमारे पास कोई चीज़ इल्म आया है, यानी कि हम मस्जिद में जुमे के दिन गए, वहाँ पर बयान हुआ, इमाम साहब ने कोई चीज़ बताई है, इमाम साहब ने कोई बयान किया है, तो हम उसे अपने दिल में ही रखते, किसी को बताते नहीं। अगर हम उसे दूसरों को भी बताएं, उससे एक तो हमारा जो हम सीख कर आए हैं वो हमारा और पक्का हो जाएगा, और दूसरे को भी इल्म मिल जाएगा। तो इसलिए हमें दूसरों को भी बताना चाहिए। आज हम दूसरों को नहीं बताते,
تو اس وجہ سے ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ موت کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہمیں دوزخ سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کے دور میں بادشاہ کا گزر ہو رہا تھا، تو راستے میں سب کھڑے ہو رہے ہیں بادشاہ کو دیکھ کر، تو ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے اللہ 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 کا نام لے جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے بلایا کہ اسے بلا کر لے کر آؤ، تو وہ بلا کر لے کر آئے اسے سپاہی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ یہ جتنے بھی سارے کھڑے ہو رہے ہیں مجھے دیکھ کر، تو کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ تو وہ بزرگ نے کیا جواب دیا؟ بزرگ نے کہا کہ میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے، کون ہے تیرا رب؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے ماں باپ کو پیدا کیا، میرا رب وہ ہے۔ تو بادشاہ ہنسا۔ بادشاہ نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کر وہ اس بزرگ کو دے دی اور کہا کہ اگر دنیا میں تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ملے تو اسے جا کر دے دینا۔ تو بزرگ نے لکڑی پکڑی اس بادشاہ کے ہاتھ سے اور وہ اپنے تھیلے میں جھولے میں ڈال لی اور جا کر وہاں بیٹھ گئے جہاں پر پہلے بیٹھے تھے، اور وہاں بیٹھ کر اللہ 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 کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بادشاہ کا انتقال کا وقت قریب آیا، جب بادشاہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ہر ڈاکٹر کو بادشاہ نے دکھایا، ہر ایک حکیم کو دکھایا، لیکن کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب انتقال ہوتا ہے تو دوائی بھی اثر کرنی بند کر دیتی ہیں، تو ایسے اس نے ہر ایک کو بلایا۔ جب بزرگ کو پتہ چلا کہ بادشاہ کا انتقال کا وقت قریب ہے تو بزرگ اٹھے اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو وہاں پر سپاہی نے روکا اور وہ بادشاہ کے پاس گئے کہ ایسے سے کوئی آپ کے پاس بزرگ آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حکیم ہوگا جو علاج کرنا آئے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہوگا جو علاج کرنا آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کو اندر بھیج دو۔ اب وہ اندر گئے تو حکیم وہ کیا بولے بزرگ آدمی بادشاہ کو دیکھ کر کہ مجھے پہچانا؟ تو بادشاہ بولا ہاں پہچانا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تمہارا وقت قریب ہے؟ بادشاہ بولا ہاں میرا وقت قریب ہے۔ تو وہ حضرت بولے جو بزرگ آدمی تھے کہ یہ بتاؤ مجھے کہ تم اگر شکار پہ جایا کرتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے جانے سے پہلے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں جب شکار پہ جایا کرتا تھا تیاریاں چلتی تھیں، تیاریاں یہ چلتی تھی کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اور سونے کے لیے کیا لے کر جانا ہے، اور کپڑے کون سے لے کر جانے ہیں، ان سب چیزوں کی تیاریاں ہوا کرتی تھی۔ اور انہوں نے پوچھا تم وہاں پر کتنے دن رہا کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کچھ جیسے کہ 2-4 دن یا 1 مہینہ ایسے رہا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت کیا بولے کہ اب جہاں تم جا رہے ہو وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، کہ وہاں کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی تیاری نہیں کی وہاں کے لیے۔ تو حضرت نے وہ لکڑی نکالی وہ جو بادشاہ نے پہلے دی تھی اور وہ اس بادشاہ کو دے دی اور کہا کہ دنیا میں تجھ سے بڑا بیوقوف میں نے کوئی نہیں دیکھا، جہاں پر تجھے 1-2 دن 2-4 دن رہنا تھا یا 1 مہینہ رہنا تھا، جہاں کے لیے تو تیاری پہلے سے شروع کر دیا کرتا تھا، اور جہاں پر تجھے ہمیشہ رہنا ہے یعنی کہ اللہ کے پاس جا کر ہمیشہ رہنا ہے، تو نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کری، تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہ کرے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کریں، یعنی کہ اللہ سے دوزخ کی پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے رکھنا اور جنت کی طلب کرے، اور سب سے بڑی طلب کیا کہ اللہ ہمیں تو اپنا دیدار نصیب کرنا، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تو ہمیں تیرا دیدار کر سکے، تو ہمیں جنت نصیب کرنا کہ اللہ موت سے پہلے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے جب انتقال کا وقت قریب ہو تو اس وقت تو ہم سے راضی ہو، اور ہمارے
ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں پر چل پڑیں. ہمیں یہ سب دعائیں کرنی ہے موت سے پہلے اور موت کی تیاری کرنی ہے اور عبادت کے ساتھ دعا کرنی ہے. خالی یہ نہیں کہ خالص بار ہم دعائی کرتے رہے عبادت کر نہیں رہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ اور دعا کرنی ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی ہم سب کا آگ فرمائے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.